وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ باقاعدہ مہم جوئی کر رہے ہیں، باقاعدہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ پاکستان ایسے بظاہر شریف آدمی ہیں، ان کو بھی جو ہے انہوں نے بہکایا، اور ان کے بہکانے میں آ کے انہوں نے بھی ایک ایسی حرکت کی کہ جس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا۔ بہرحال ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور ایف آئی اے نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی، جو گورنمنٹ نے دے دی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی اس قسم کی حرکت کرنے کا دوبارہ جو ہے وہ جرأت نہ ہو۔ تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور آئی ایم ایف کا جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، تو آج انہوں نے پھر بہت ہی گھٹیا، بلکہ گھٹیا سے بھی نیچے جا کے انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہوگا، اور معاشی طور پہ بھی استحکام حاصل کرے گا، اور تمہارا یہ گھٹیا ایجنڈا جو تم اس وقت لے کے پھر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو، اب یہ کسی صورت میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دہشت گردوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس طرح کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں، کیونکہ اس نے اب سیاسی دہشت گرد کا جو ہے وہ روپ دھار لیا ہے۔ یہ 25 مئی کو مسلح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں سے یہ پھر ناکام اور ذلیل ہو کے جو ہے وہ واپس آیا، اور اس کے بعد پھر اس نے تیاری جاری رکھی، اور 26 نومبر کو دوبارہ جو ہے یہ عوامی سمندر لے کے وہاں پہ آنا چاہتا تھا، جس میں عوام نے اسے بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اور اب یہ جو ہے وہ فراڈ کر کے بیٹھا ہے وہاں پہ اپنی ٹانگ پہ پٹی جو ہے وہ لگا کے، حالانکہ اتنی دیر میں تو فریکچر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو چھرا لگا ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ اس کی حالت ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے دہشت گردوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس قسم کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں، جو بد زبان بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں، اور پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ رانا صاحب، شیخ رشید صاحب بار بار آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میری گرفتاری کے پیچھے رانا ثناء اللہ ہے، باقی جو ملک کے سیاستدان ہیں بلاول بھٹو پر وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، ان پر یہاں مقدمات بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں ان کو وفاقی حکومت نہیں بھجوا پا رہی، یا کوئی عدالتی فیصلے حائل ہو رہے ہیں؟ نہیں، شیخ رشید کی گرفتاری کے پیچھے اس کی بکواس ہے، جو وہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے۔ اس نے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر ایک دہشت گرد تنظیم کو بیانہ دے کے، پیسے دے کے قتل کروانے کا جو ہے وہ الزام لگایا، اور جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو یہ اس کی جو گفتگو ہے یہ قابل مواخذہ تھی، اور اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ وہ عدالت میں گئے کہ جی یہ مقدمہ غلط درج ہوا، مقدمہ بنتا نہیں ہے۔ عدالت نے ان کی درخواست ریجیکٹ کی، انہوں نے کہا نہیں مقدمہ بنتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یعنی یہ بات واضح رہے کہ یہ کہنا کہ کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا، اگر سیاسی انتقام لینا ہوتا تو ان کے اوپر کوئی اور چیز ڈالی جاتی، جو کہ یہ خود جس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے تو جو اس نے بکواس کی ہے اسی کا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ شامل تفتیش رہنے کے بعد ٹھیک ہے 2-4 دن بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ غالباً تنظیموں کی طرف سے ایک دفعہ پھر جو ہے زور پکڑ لیا ہے اور دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ماضی میں یہ ہوا کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے، تو کیا پھر اس سلسلے میں دوبارہ مذاکرات کا کوئی سلسلہ شروع ہوگا؟ ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے، اور اس کے جو ہے وہ کوئی بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آئے، بدقسمتی سے۔
اچھا ہوتا اگر اس کے بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے آتے. تو اس لیے آئندہ جو ہے وہ اس قسم کے مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے. پارٹی اپنا حکومت اور ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے، جو اپیکس کمیٹی میں جو گفتگو ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ آئی ہے. تو اس کے لیے تمام سیکورٹی ایجنسیز، تمام لا انفورسنگ ایجنسیز، حکومت، صوبائی حکومتیں پوری طرح سے الرٹ ہیں. اور ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا بھی جو ہے وہ اسی مقصد سے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر قابو پائیں گے. رانا صاحب، آپ نے ذکر کیا جس طرح ملک میں سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، تو پھر جمہوری حکومتیں اور سیاسی جماعتیں تو الیکشن چاہتی ہیں. اس وقت وفاقی حکومت کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، انہوں نے سب نے الیکشن کمیشن میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا دہشت گردی کی صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں الیکشن نہیں ہو سکتے. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا ماضی میں جو مذاکرات ہوئے، کیا اس میں ریاست کی تمام اداروں کی اس میں انوالومنٹ تھی یا صرف عمران خان حکومت اس میں وہ انوالو تھی؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو ہے نا وہ الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ عمران خان نیازی صاحب کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. الیکشن سے کسی کو انحراف نہیں ہے، لیکن الیکشن کا آئین میں ایک وقت جو ہے وہ متعین ہے، اور اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ 5 سال، وہ بھی آئین میں درج ہے. اگر کسی ایسی صورت کی وجہ سے جو کہ ناگزیر ہو اور اسمبلی پہلے ڈیزالو ہو جائے، تو اس کا الیکشن جو ہے اس کا بھی طریقہ کار آئین میں درج ہے. لیکن آپ اس بات کو بھی تو دیکھیں کہ اس آدمی نے اپنے گھٹیا ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پہلے 25 مئی کو اسلام آباد پہ حملہ کرنے کا ڈرامہ رچایا. اس میں ناکام ہوا تو پھر اس کے بعد پوری مہم جوئی کرتا رہا. 26 نومبر کو پھر اس نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں لے کے انسانوں کا سمندر، اور میں چڑھائی کروں گا، میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، میں الیکشن کی ڈیٹ لے کے جاؤں گا. جب اس میں عوام نے اسے ریجیکٹ کیا تو اس نے زبردستی داؤس کے ساتھ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ اس نے تڑوایا. وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوئیں نیچرل وے میں، بلکہ ان کو ڈیزالو کیا گیا. اور اس جو ہے وہ ہٹ دھرمی کو، اس ضد کو، اس انا کو اور اس غیر آئینی حرکت کو سب نے دیکھا ہے. تو اس کا بھی تو کوئی جو ہے وہ احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروائے گا. ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑنے کے لیے، وہ بھلے اپریل میں ہوں یا وہ ہوں اپنا اکتوبر میں، ہم الیکشن جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن اس وقت ملک کو جو معاشی طور پہ جو چیلنجز درپیش ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں، ان کا وہ حل نہیں ہے. یہ الیکشن جو آئین میں دی گئی اسکیم کے ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر ہوں گے، ان کے رزلٹس کو تسلیم کرنا کافی مشکل ہوگا. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگیں گے اور ایک نئی افراتفری اور انارکی کی طرف ملک چلا جائے گا. اس لیے الیکشن جو ہے، الیکشن میں دی گئی اسکیم کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، اگر اس کے بھی تو کوئی معنی ہے نا، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے، اس کے جو ہے وہ مطابق ہونے چاہیے. اور اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بدبخت جو ہے ٹولہ اگر اپنی جو ہے وہ ضد اور انا کی بنیاد کے اوپر آئین کے اس پروسیس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرے یا کرے، تو اس کو جو ہے وہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو
इलेक्शन कमीशन को और अदालत उज़्मा को जो है वो ढूंढना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी ने कहा नून लीग चोर है, अब आप दोनों कह रहे हैं कि इमरान खान चोर है। लोगों का मसला अब ये है कि महंगाई बढ़ गई है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सारा मलबा 3 साल में आप इमरान खान पे डाल रहे हैं। इन 75 सालों में न लोगों को साफ़ पानी मिल सका है, न तालीम मिल सकती है, न कोई सेहत की कोई सहूलत, न रोड, न सड़कें, आवाम भूख में मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रही है। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? पहली बात तो ये है कि हम दोनों को जो है वो पहले गलती लग रही थी और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। अब जो सही बात है वो समझ आ गई और हम दोनों अब जिसको चोर कह रहे हैं असल चोर वही है और वो इमरान खान न्याजी है। बाकी जहाँ तक आपने बात की है कि मुल्क जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, आवाम की परेशानियों में इजाफ़ा हुआ है, तो इसमें मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे अब ज़्यादा तफसील में यहाँ पे तो टाइम नहीं है कि जब तक मुल्क सियासी इस्तेहकाम का जो है वो यानी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा या सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। और बदकिस्मती से मुल्क जो है वो पिछले 70-74 सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा है और हर मौके पे अदम इस्तेहकाम की मुख्तलिफ़ वजूहात रही हैं। इसमें सभी कसूरवार हैं। मैं किसी एक का हवाला दे के जो है वो बाकियों को शक का फ़ायदा नहीं देना चाहता, लेकिन असल वजह हमारे मसाइल की यही है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि आप मुसलसल इमरान खान से तनकीद कर रहे हैं कि फसाद की जड़ वो है, उनको बर्बाद करने में इमरान खान का हाथ है, तो इसमें कोई शक है? अपना एजेंडा वो मुसल्लत करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन और अदालत के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप बराह रास्त हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती इमरान खान के खिलाफ? नहीं, देखें, हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुराद ये है कि जो अदारे हैं, अब उसने तोशा खाना में चोरी की है, वो 2 + 2 4 है। वो उसकी जो अहलिया मोहतरमा है वो हीरे जवाहरात की अंगूठियाँ लेती रही हैं, वो साबित है। वो फरा गोगी जो है उसने पंजाब लूट खाया उसने, और वो कोई तकरीबन 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो बाहर उसने मुंतकिल किया। वो सारे सबूत मौजूद हैं। तो अब मामला ये है कि ये अदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और अनकरीब वो गिरफ़्तारी का मरहला भी है जो है वो आने को है। और अनकरीब जो है ये बात भी जो है ये सबूत जो हैं वो सारे जो है वो अदालतों तक जाने को हैं और उसके जो ख़िलाफ़ केसेस हैं उसमें भी फ़ैसले आने को हैं। यही वजह है कि वो कभी असम्बलियाँ तोड़ता है, कभी इस्लामाबाद पे हमले करता है और चाहता ये है कि जितनी जल्द जो है वो हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाए और उसे जो है वो कोई इलेक्शन हो जाए या कोई और मामला ऐसा हो जाए कि ये जो प्रोसेस उसके ख़िलाफ़ है ये किसी तरह से सबोताज हो जाए, वरना उसे मालूम है कि मैं पकड़ा भी जाऊंगा और नाहल भी हो जाऊंगा। अच्छा, 90 रोज़ का तो पंजाब हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली का फैसला दिया कि उसके 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और वफाकी हुकूमत जो है वो आज भी उन्होंने PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि वो अदारे कुछ चाहते हैं कि वहाँ इलेक्शन ही ना हो सके। निगरान गवर्नमेंटें जो है वो भी, इमरान खान ने भी कहा गैर आइनी हो जाएंगी 3 महीने के बाद। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, जो हाई कोर्ट ने कहा है 90 रोज़ का, वो इलेक्शन कमीशन को कहा है। इलेक्शन कमीशन जो है उसका मेरा ख़्याल है कल इजलास हो रहा है और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मारूज़ी हालात को मद्देनज़र रखते हुए आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अदालत आलिया जो लाहौर की है उसमें अपना जवाब सबमिट करेगा और उसके बाद जो भी अदालत फ़ैसला करेगी। मैंने तो पहले कहा है कि हम कोई इलेक्शन से दूर नहीं है, हमने तैयारी शुरू की हुई है और उसके लिए जो है वो मरीम नवाज़ साहबा ने बाकायदा जो है वो एक इलेक्शन मुहिम कह सकते हैं आप, उन्होंने विज़िट शुरू किए हैं और हमने पंजाब में भरपूर तरीके से
इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेने के लिए तैयारी शुरू की हुई है। इलेक्शन अभी हो या बाद में हो, ये करवाने इलेक्शन कमीशन ने, हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी। थैंक यू जी, थैंक यू। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।